ادھر وظیفہ ختم، لڑائی ختم۔ ادھر میاں بیوی کے درمیان جتنا بھی شدید جھگڑا ہو، یہ تسبیح پڑھو اور زندگی میں سکون، چین اور محبت پاؤ۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کریں گے جس کا تعلق تقریباً ہر گھر، ہر خاندان اور ہر انسان کی زندگی سے ہے۔ یہ موضوع ہے میاں بیوی کا رشتہ، محبت، سکون، ازواجی زندگی میں پیدا ہونے والے جھگڑے، ان کی وجوہات اور ان کا حل۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تنہا زندگی گزارنے کے لیے پیدا نہیں فرمایا، بلکہ اس کے لیے ایک ساتھی بنایا تاکہ وہ محبت، رحمت اور سکون حاصل کر سکے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہاری لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ ناظرین غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے شادی کا مقصد صرف اولاد یا دنیاوی ضروریات نہیں، بلکہ سکون، محبت اور رحمت کو اس رشتے کی بنیاد قرار دیا۔ میاں بیوی کا رشتہ کیوں خاص ہے؟ دنیا کے تمام رشتے انسان کو بنے بنائے ملتے ہیں۔ ماں باپ، بہن بھائی، چچا ماموں، دادا نانی، نانا، سب پہلے سے موجود ہوتے ہیں، لیکن ایک رشتہ ایسا ہے جو انسان خود بناتا ہے، اور وہ ہے میاں بیوی کا رشتہ۔ یہی وجہ ہے کہ اگر یہ رشتہ مضبوط ہو تو پورا گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے، اور اگر یہ رشتہ کمزور ہو جائے تو بڑی سے بڑی دولت بھی سکون نہیں دے سکتی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں شادی سے پہلے محبت تھی، شادی کے بعد سب بدل گیا۔ اصل میں محبت ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اوپر غلط رویوں کی گرد جم جاتی ہے۔ چند اہم وجوہات ہیں: ایک دوسرے کو وقت نہ دینا۔ آج بہت سے شوہر سارا وقت موبائل، دوستوں یا کام میں گزار دیتے ہیں۔ بعض بیویاں بھی سوشل میڈیا یا دوسری مصروفیات میں اتنی الجھ جاتی ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے وقت ہی نہیں بچتا۔ جب وقت کم ہو جاتا ہے تو فاصلے بڑھنے لگتے ہیں۔ بات بات پر تنقید۔ کچھ لوگ ہر وقت اپنی شریک حیات کی غلطیاں تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ایسے جملے: تمہیں کچھ نہیں آتا، تم کبھی نہیں سدھرو گے، دوسروں کو دیکھ کر کیسے ہیں، یہ جملہ محبت کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتے ہیں۔ غصہ اور بدزبانی۔ غصہ شیطان کا ہتھیار ہے۔ ایک لمحے کا غصہ کئی سالوں کی محبت کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ شکر گزاری کا نہ ہونا۔ بعض لوگ اپنے شریک حیات کی خوبیوں کو بھول جاتے ہیں اور صرف خامیاں دیکھتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ محبت کمزور پڑ جاتی ہے۔ دین سے دوری۔ جب گھر سے نماز، دعا، قرآن اور اللہ کا ذکر ختم ہو جاتا ہے تو شیطان کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ دلوں میں نفرت پیدا کرے۔ ناظرین، ہر جھگڑا اچانک پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ مالی مسائل، گھر کے اخراجات، قرض یا آمدنی کی کمی اکثر جھگڑوں کا سبب بن جاتی ہیں۔ سسرال کے معاملات۔ کبھی شوہر اپنی بیوی کی بات نہیں سنتا اور کبھی بیوی شوہر کے والدین کا احترام نہیں کرتی۔ یہ رویے تنازعات کو بڑھا دیتے ہیں۔ غلط فہمیاں۔ بعض اوقات ایک چھوٹی سی بات وضاحت نہ ہونے کی وجہ سے بڑی لڑائیاں بن جاتی ہیں۔ ضد اور انا۔ ازواجی زندگی میں سب سے خطرناک چیز انا ہے۔ جب دونوں یہ سوچیں کہ پہلے معافی وہ مانگے یا میں مانگوں گی تو یہ مسئلہ بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، اگر ہم کامیاب ازواجی زندگی چاہتے ہیں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ حسن سلوک فرماتے تھے، کسی کے کاموں میں مدد کرتے تھے، مسکراتے تھے، نرمی سے گفتگو فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو۔ سوچئے، اصل اچھا انسان وہ نہیں جو باہر سب کے ساتھ اچھا ہو، بلکہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ محبت بڑھانے کے چند سنہری اصول یہ ہیں کہ ایک دوسرے کی تعریف کریں۔ ہر انسان تعریف پسند کرتا ہے۔ اگر شوہر بیوی کی محنت کی تعریف کرے اور بیوی شوہر کی کوششوں کو سراہے تو محبت بڑھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں تحفے دیا کرو، محبت بڑھے گی۔ تحفہ مہنگا ہونا ضروری نہیں، محبت سے دیا گیا چھوٹا سا تحفہ بھی دل جیت لیتا ہے۔ ایک دوسرے کی بات سنیں۔ بعض لوگ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں، سمجھنے کے لیے نہیں۔ ازواجی زندگی میں سننا بھی ایک محبت کی ایک زبان ہے۔ معاف کرنا سیکھیں۔ ہر انسان غلطی کرتا ہے، جو معاف کرنا سیکھ لیتا ہے اس کا گھر خوشیوں سے بھر جاتا ہے۔ ایک آزمودہ واقعہ سنیے۔ ایک بزرگ نے کسی سے پوچھا، آپ کی شادی کو 40 سال ہو گئے، کبھی طلاق کا خیال نہیں آیا؟ انہوں نے جواب دیا، طلاق کا خیال تو کبھی نہیں آیا، البتہ کبھی کبھی غصہ ضرور آیا۔ پھر فرمایا، ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مسئلہ کتنا بھی بڑا ہو، رشتہ نہیں توڑنا۔ ناظرین، بعض لوگ رشتہ بچانے کی بجائے اپنی انا بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گھر برباد ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، سکون صرف پیسے سے نہیں آتا۔ کتنے ہی امیر لوگ بے سکون ہیں اور کتنے ہی غریب لوگ خوشحال ہیں۔ سکون کے لیے نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، دل میں شکریہ پیدا کریں، معاف کرنا سیکھیں، لہجہ نرم اختیار کریں۔ اور میاں بیوی کے درمیان اختلاف کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو ایک دوسرے سے مختلف الگ الگ مزاج پر پیدا کیا ہے۔
جس میں وہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ مرد عورت کا مزاج میں فرق من جانب اللہ ہے جس کی طرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں ارشاد دیا گیا کہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے بارے میں میری نصیحت سن لو کہ عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی ہیں اور پسلی میں سب سے ٹیڑھی اوپر کی پسلی ہوتی ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے چاہو گے تو وہ اسے توڑ دو گے، اور اگر اسے اس کے حال پر چھوڑ دو گے تو ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ بس عورتوں کے بارے میں میری نصیحت سن لو کہ ان سے اچھا سلوک کرو۔ اس روایت میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب مردوں سے ہے کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے اخلاق میں شریعت نے مرد کو سمجھایا ہے کہ وہ بڑا ہے، لہٰذا اسے بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اسی حدیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ مرد میں عقل کا غلبہ ہوتا ہے جبکہ عورت میں جذبات کا پہلو غالب ہوتا ہے، لہٰذا میاں بیوی کی لڑائی میں سمجھے سمجھانے کے زیادہ امکانات مرد کی طرف ہوتے ہیں۔ بس مرد چونکہ ذمہ دار بھی ہے اور اس میں عورت کی نسبت عقل کا پہلو بھی غالب ہے، لہٰذا اسے اپنی ذمہ داری اور تخلیق شدہ فطرت کا خیال رکھتے ہوئے گھر کو جوڑنے میں عورت کی نسبت زیادہ قربانی دینی پڑتی ہے یا دینی چاہیے۔ انہیں وجوہات اور خوبیوں کی بنا پر طلاق دینے کا حق اور اختیار بھی مرد کو ہی دیا گیا ہے، اور اگر مرد یہ عزم کر لے کہ اس نے اپنی بیوی کو ہر صورت میں سیدھا کر کے ہی رہنا ہے تو اس کا یہ اقدام اور کوشش اسے توڑنے کے مترادف ہے، اور اس کو توڑنے کا ایک معنی طلاق بھی ہے۔ میاں بیوی کے درمیان صلح کا کردار ادا کرنے والے ثالث کو بھی چاہیے کہ میاں بیوی کے اختلاف کو حل کرنے کے لیے مرد کو زیادہ سمجھائے اور سمجھوتا کرنے کے لیے قائل کرے، کیونکہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے فطرتاً کمزور بنایا ہے، جیسا کہ اس روایت کے الفاظ ہیں۔ اس روایت کا مقصد یہ نہیں کہ کوئی مرد اپنی بیوی کو اس روایت کو دلیل بنائے کہ تم تو ہو ہی ٹیڑھی، تم سیدھی نہیں ہو سکتی وغیرہ وغیرہ، بلکہ اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سے مقصود یہ ہے کہ چونکہ اللہ نے ضعیف اور کمزور بنایا ہے، لہٰذا اس کی اس فطری کمزوری کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے ساتھ حکمت و بصیرت کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ جناب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ میں مرد اور عورت کے مختلف المزاج ہونے کی خبر دی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کے ایک حصے سے ایک مٹھی لے کر اسے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور ان کی اولاد میں مٹی کی مناسبت سے کوئی لال، کوئی سفید، کوئی کالا، اور ان کے درمیان مختلف رنگوں کے اور نرم مزاج اور گرم مزاج بضابطن اور پاک نیت لوگ پیدا کیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان میں کچھ کمزوریاں تو موجود ہوتی ہیں اور وہ رہیں گی، انہیں ختم کرنا ممکن نہیں، البتہ ان کمزوریوں میں دو چیزیں مطلوب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر فریق اپنی کمزوری کو دور کرنے کی ممکن بھر کوشش کرے، دوسرا یہ ہے کہ فریقین ایک دوسرے کی ایسی کمزوریوں کے بارے میں برداشت و تحمل کا رویہ پیدا کریں، انہیں نظر انداز کریں، ان سے چشم پوشی کر لیں، ایسا بننے کی کوشش کی جائے گویا کچھ ہوا ہی نہیں، تب تو کام چل سکے گا ورنہ نہیں۔ ایسی سوچ اور اقدام اگرچہ بہت آسان نہیں ہے لیکن ناممکن بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی عزم کر لے تو یقیناً اللہ کی مدد و نصرت بھی اس کا مقدر بنے گی۔ یہی وہ بات ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو عورت کے حوالے سے بیان کی ہے، نہ تو اسے بالکل سیدھا کرنے کے چکر میں پڑو اور نہ ہی اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، ورنہ دونوں کے ساتھ رہنا ہی مشکل ہے بلکہ ناممکن ہو جائے گا، نوبت علیحدہ تک جا پہنچے گی۔ مثلاً معمولات زندگی میں جھگڑے کی ایک وجہ مرد کا باہر کی کاروباری زندگی سے گھر میں دیر سے پہنچنا ہے، اس پر بیویاں سیخ پا ہو جاتی ہیں۔ اس طرح کبھی میاں بیوی گھر سے باہر کہیں سفر یا کسی تقریب پر جانا ہو تو تیاری میں بیویاں بہت وقت لگا دیتی ہیں، حتیٰ کہ انہیں بروقت گھر سے باہر نکالنا ایک مشکل ترین کام بن جاتا ہے۔ ایسے موقع پر مرد کو بہت غصہ آتا ہے، نتیجاً اس خوشی کے وقت آپس کی چلکش کی صورت میں نکلتا ہے۔ اب اس معاملے کو سلجھانا اپنے بس کی بات ہے۔ مقررہ وقت پر شوہر گھر آنے کی بھرپور کوشش کرے، اور اگر پھر بھی کسی وجہ سے کچھ تاخیر ہو جائے تو بیوی برداشت کرے اور نظر انداز کرے کہ باہر کی زندگی میں تاخیر کے اسباب بے شمار پیدا ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح گھر سے باہر نکلنے کے لیے بیوی کو جو وقت بتایا گیا تھا وہ عین اسی وقت پر بالکل تیار رہے، اپنی تیاری کی ابتدا کرے ہی اس طرح کے بروقت نکلنا ممکن ہو سکے، اور اگر کوئی تاخیر ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں شوہر تحمل کا مظاہرہ کر لے اور اپنے آپ کو سمجھا لے کہ ایسا تو ہونا ہی ہوتا ہے۔ ہاں، عقل مندی کا تقاضا یہ تھا کہ مطلوبہ مقررہ وقت سے پہلے کا وقت بیوی کو بتا دیا جاتا ہے کہ اس وقت نکلنا ہو، یا کہ فریقین کو ممکن حد تک اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔
میاں بیوی کے درمیان اختلافات کا سبب شیطان العین بھی ہوتا ہے۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے اور پھر اپنے لشکروں کو عالم میں فساد کرنے کے لیے بھیجتا ہے، چنانچہ اس کے لشکریوں میں سے مرتبہ میں زیادہ قریب وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ برپا کرنے والا ہو، اور پھر اس کے بھیجے ہوئے چیلوں میں سے ایک چیلا آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کام کیا، یعنی فلاں سے چوری کروائی، فلاں سے شراب پلائی وغیرہ وغیرہ، تو شیطان کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں جو قابل فخر ہو۔ پھر کوئی چیلا آ کر کہتا ہے کہ میں نے ایک شخص کو اس کے حال میں چھوڑا کہ اس کے اوپر اس کی بیوی کے مابین جدائی ڈلوا دی، تو شیطان خوش ہو کر اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے اور اسے گلے لگا لیتا ہے کہ ہاں تو نے بڑا کام کیا ہے۔ تو میاں بیوی کے درمیان اختلافات، علیحدگی یا ان کے درمیان پھوٹ ڈلوانا ابلیس کے نزدیک اتنا عظیم کام ہے کہ ایسے چیلے اس کے مقربین میں شمار ہوتے ہیں جو وہ میاں بیوی میں طلاق کا باعث بن جائیں۔ اس لیے میاں بیوی اچھی طرح جان لیں جب بھی ان کے درمیان کوئی چھوٹی سی بات پر بڑا جھگڑا ہو جائے تو اس کا سبب شیطان ہوگا۔ جب کبھی اس قسم کا اظہار ہو تو حالات معمولات پر لانے کا طریقہ یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں یا ان میں سے جو غصہ کرنے والا ہے وہ خود تعویذ پڑھے، لا حول لا قوت الا باللہ پڑھے، سورۃ فلق اور سورۃ الناس پڑھے۔ اگر یہ دعا بھی پڑھ لے جائے تو بہت بہتر ہو جائے گا۔ وہ دعا یہ ہے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مکمل ہونے والے کلمات کے ذریعے اس کے غضب سے، اس کی سزا سے، اس کے برے بندوں سے اور شیاطین کے کچوکوں سے، اور میں اپنے رب کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ شیاطین میرے پاس آئیں، اور اگر وہ خود پڑھنے کی توفیق میں نہ ہوں تو کوئی اور بھی پڑھ کر پھونک مار سکتا ہے۔ شیطان کی طرف سے غصے کا ایک حل یہ بھی ہے کہ وہ وضو کر لے۔ اختلافات ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی پہلے اپنے درمیان سے کسی تیسرے دشمن کو بھگائیں، یعنی شیطان کو۔ اس کی موجودگی میں میاں بیوی کا اختلافات کا حل ہونا بہت مشکل ہے۔ اس کو بھگانے کا طریقہ یہی ہے کہ صبح و شام کے اذکار اور تعزیات کا اہتمام کیا جائے۔ دوسری بات، شیطان معلوم کو گھر میں داخل ہی نہ ہونے دیا جائے، اور اس طرح کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے گھر میں داخل ہونے کی مسنون دعا پڑھ لی جائے یا اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی ذکر کر لیا جائے۔ مثلاً بسم اللہ پڑھ کر گھر میں داخل ہو جائیں گے تو شیطان گھر میں داخل نہ ہو سکے گا، بصورت دے کر وہ بھی اس گھر میں رہتے ہوئے فتنے، فساد، گناہ اور منکرات کا ذریعہ بنتا رہے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سے ذکر کیا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لے لے تو شیاطین آپس میں یہ کہتے ہیں کہ اس گھر میں تمہارے لیے رات گزارنے اور کھانا کھانے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت یا کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام نہ لے تو شیاطین کہتے ہیں اب تمہارے لیے یہ گنجائش ہے کہ تم اس گھر میں رات گزار سکو اور کھانا کھا سکو۔ گھر میں داخل ہونے کا ذکر میں گھر میں داخل ہونے کی دعا ہی ہے۔ حضرت ابو مالک اشرع کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہونے لگے تو کہے کہ اے اللہ، ہم تجھ سے اندر جانے اور گھر سے باہر آنے کی بہتری مانگتے ہیں، اور ہم اللہ کا نام لے کر اندر جاتے ہیں اور اللہ کا نام لے کر ہی باہر آتے ہیں، اور اللہ ہی پر جو ہمارا رب ہے بھروسہ کرتے ہیں، اور پھر اپنے گھر والوں کو سلام کریں۔ ہمارے معاشرے میں اختلافات اور جھگڑے کبھی تو بچوں کے درمیان ہوتے ہیں اور کبھی بچوں کی وجہ سے بڑوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ پھر بڑوں کے درمیان پیدا ہونے والی رنجشیں اور جھگڑے کئی وجوہات کی بنا پر ہوتے ہیں، مثلاً مشترکہ خاندانی نظام، جوائنٹ فیملی سسٹم، ایک دوسرے سے بہت زیادہ توقعات باندھ لینا، آپس کی سوچوں کا فرق، خاندانی اور معاشری رسوم و رواج کا فرق، آپس میں طے پانے والے معاملات کا درست طریقے سے پورا نہ کرنا وغیرہ وغیرہ۔ نیز گھریلو جھگڑوں میں کبھی یہ جھگڑا بہن بھائیوں کے درمیان ہوتے ہیں، کبھی ماں باپ اور اولاد کے درمیان ہوتے ہیں، کبھی ساس کی طرف سے جھگڑے اٹھتے ہیں، کبھی نندوں کی طرف سے تو کبھی بہو کی طرف سے، اور اسی طرح شوہر کی طرف سے اور کبھی بیوی کی طرف سے۔ اگر ہم شریعت کے احکامات پر عمل کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون زندگی کو حاضر جان بنا لیں گے تو یہ تمام جھگڑے اور فسادات انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائیں گے۔
محترم ناظرین، اب ہم چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ محترم ناظرین، اگر میاں بیوی کے درمیان لڑائی ختم نہیں ہوتی، اتنا عرصہ ہو گیا ختم نہیں ہوتی، تو آپ نے کام کرنا ہے، آپ نے بیت الخلاء کی بہت زیادہ پڑھیں، دعا بہت زیادہ پڑھیں گے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بے وضو ہر حالت میں سینکڑوں لاکھوں پڑھیں گے۔ اور دوسرا سورۃ سماء طارق 30ویں پارے میں ہے، آخری پارے میں، اور اس کی ایک آخری آیت جو ہے وہ ہے صرف آپ نے 17 اور صرف 25 بار آپ نے صبح اور شام اس نیت سے پڑھیں کہ پانی پر دم کر کے خود پئیں، میاں بیوی کو پلائیں، اگر وہ نہ پیے تو اس حالت خود پی لیں اور 2 عمل کر لیں، انشاءاللہ لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر اور ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ تمام میاں بیوی کے درمیان محبت، رحمت اور سکون پیدا فرما، تمام گھروں سے نفرت، لڑائی جھگڑے اور بدگمانیاں دور فرما، اور جو میاں بیوی آپس میں ناراض ہیں ان کے دلوں میں محبت پیدا فرما، جو گھر ٹوٹنے کے قریب ہیں انہیں محفوظ فرما، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔